علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ آپ لوگوں کا ہارر نائٹ شو میں استقبال ہے۔ یہ حقیقی واقعہ ہمیں کشف نے حیدرآباد سے بھیجے ہیں۔ اب یہ کشف کی زبانی سنیے۔ میرا نام کشف ہے اور یہ واقعہ میرے والدہ کے ساتھ ہوا سو حقیقی واقعہ ہے۔ لگ بھگ 1970 کے آس پاس کا واقعہ ہے اور اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی۔ میرے والد ملٹری میں تھے اور میرے والد کی اکثر ٹرانسفر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت میرے والد کی ٹرانسفر گولکنڈہ کوارٹرس میں ہوا تھا۔ میں بڑی تھی سب میں اور میرے بعد 2 بھائی تھے اور یہ میرے والدہ کی 4th پریگننسی چل رہی تھی۔ جب ہم وہ کوارٹرس میں اترے ہمیں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا مانو ہم کبھی اکیلے بیٹھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی موجود ہے اور اچانک کوئی سامان غائب ہو جاتا۔ پھر ہم کافی ڈھونڈنے کے بعد میں بھی وہ سامان ہمیں نہیں ملتا۔ پھر 1-2-3 دن کے بعد وہ سامان وہیں پہ دکھتا اور ایسا لگتا تھا کہ برتن بیٹھے رہتے، برتن گرنے کی آواز، اس طریقے کے، اور کوئی پھسپھسا رہا ہے، اس طرح کی آوازیں آتی تھی گھر میں۔ اور رات میں آدھی رات کو کھٹکا مارتے، کوئی دو کھٹکے آتے، پھر اس کے بعد تیسرا کھٹکا نہیں آتا۔ ہم پرانے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے ہمارے سنے تھے کہ 2 کھٹکے، تیسرا کھٹکا آیا تو ہی دروازہ کھولنا۔ تو ہم لوگ 2 کھٹکے آتے تو ہم دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ اور میرے بھائیوں کا بھی عجیب برتاؤ ہو گیا تھا اور اکثر میری والدہ کی طبیعت خراب ہی رہتی تھی اس گھر میں، اور میرے والد والدہ میں اکثر بحث ہوا کرتی تھی۔ اور میرے والدہ کی پریگننسی اس وقت 7 months کی تھی۔ تب اچانک ایک رات میں میرے والدہ نے میرے والد کو اٹھا کر واش روم کو لے کر گئے تھے۔ تو میرے والدہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک دم سے کسی نے اندر سے بچے کو کھینچ لیا۔ تو میرے والدہ ایک دم چیخ مارے اور جیسے میرے والد جا کر میرے والدہ کو بے ہوش ہو گئے چیخ مار کے۔ تو پھر والد اٹھا کے لے کے آ کے دواخانے کو لے کے گئے تو پتہ چلا کہ پریگننسی ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب ڈراؤنی واقعہ میرے والدہ کے ساتھ ہوا۔ پھر جب ڈاکٹرز دیکھے تو بولے کہ یہ عجیب واقعہ تو ہماری لائف کا پہلا واقعہ ہے کر کے وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، ڈاکٹرز بھی۔ اس کے بعد میرے والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تو آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ کسی کو بتائیے بھائی صاحب، آپ یہ تو میڈیکل کیس نہیں دکھ رہا ہے، آپ کسی کو، مولانا کو، کسی کو لا کر بتائیے۔ جب میرے والد جو ہے وہاں کے مولانا کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جنوں کا بسیرا ہے، آپ لوگ یہ گھر کو فوری خالی کر دیجیے۔ تب میرے والد بہت پریشان ہو گئے اور وہاں سے میرے والدہ کو، ہم لوگوں کو لے کر ہم لوگ وہ گھر 2-3 دن کے اندر ہی ہم لوگ چھوڑ دیے۔ اور میرے والد کو مال میں کافی ترقی ہونے لگی۔ جہاں پہ بھی میرے والد ہاتھ ڈالتے ان کو منافع ہی ہوتا۔ اور جو ہے میرے والد تقریباً 20 سال کے بعد میرے والدہ کے خواب میں میرے چھوٹے بھائی کے ہم شکل لڑکا میرے والدہ کے خواب میں آیا۔ تو میرے والدہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا یعنی چھوٹا بیٹا ہی ہے، یہ سمجھنے لگے، مگر وہ بیٹا نہیں تھا، جو غائب ہو گیا تھا نا، وہ بیٹا تھا۔ یہ خواب اکثر 12 بجے کے بعد آتا تھا میرے والدہ کو، اور آ کر میرے والدہ کے خواب میں مخاطب ہوتا تھا کہ امی جان السلام علیکم، میں حمزہ ہوں۔ کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کا نام، جو تیسرا بھائی تھا، اس کا نام حارث تھا، تو میرے والدہ سمجھتے تھے کہ حارث ہے، تو بولتا تھا نہیں والدہ، امی جان میں حمزہ ہوں۔ میرے والدہ کو اور 2 لڑکیاں ہوئی۔ میری شادی بھی بہت اچھے گھرانے میں ہوئی اور میرے دونوں بھائی ابراڈ چلے گئے
اور کافی میرے بھائیوں کو ترقی ہوئی، یعنی کروڑ پتیوں میں ہمارا شمار ہو گیا۔ وہ جو لڑکا جو میرے والدہ کے خواب میں آتے تھے، انہوں بولتے تھے کہ یہ خواب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، اور اکثر میرے والدہ کے سر میں درد ہوا کرتا تھا، اور میری والدہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن خواب میں وہ لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ یہ بیوی کو لے کر آئے ساتھ میں، آ کے بولے یہ میری بیوی ہے، اس کا نام شہناز ہے، اور 2 بچوں کو لے کر آئے، چھوٹے فیملی کو ملائے، امی جان یہ میری بیوی، یہ بچے ہے، اور جو ہے ایک سونے کا بریف کیس لے کر آ کے میرے والدہ کے ہاتھ میں دیے۔ تو اس کے بعد سے میرے بھائیوں کو تو اور اس قدر ترقی ہونے لگی، اتنا پیسہ آنے لگا تھا۔ یہ خوابوں کا سلسلہ کئی سال سے اسی طرح چل رہا تھا میرے والدہ کے ساتھ، مگر میری والدہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے اور بالکل خاموش رہتے تھے، اور سر میں شدید درد رہتا تھا میری والدہ کے۔ تو کئی ڈاکٹروں کو بتائے، کئی حکیموں کو بتائے، مگر کوئی فرق میرے والدہ کے سر کے درد میں نہیں ہوا۔ میرے والد پوچھنے لگے میرے والدہ سے کہ کیوں خاموش رہتے آپ؟ تب کافی اصرار کرنے پر میرے والدہ نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھے اس طرح خواب آتے ہیں، اور کر کے بتائے۔ تب والد ایک دم پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ آپس میں پھر ڈسکس کرے، پھر اس کے بعد میں میرے والد نے ایک مولانا کو لے کر آ کر میرے والدہ کو بتایا۔ تب مولانا نے ہمیں وہ واقعہ بتایا کہ کسی گھر میں تھے آپ لوگ، جب جو ہے یہ بچے کو وہ لوگ لے لیے جن، اور جو سو یہ جن وہ بچے کے بدلے میں آپ کو اتنی دولت دیے ہیں۔ ڈاٹرس کے گھر میں جو جن تھے وہ بچے کو لے لیے، اور اس کے بدلے میں یہ دولت سے آپ لوگوں کو نوازے ہیں، اور یہ آپ کے والدہ کا سر کا درد اسی کی وجہ سے ہے کہ تاکہ یہ خواب کسی کے سامنے انہوں ظاہر نہ کرے، اس لیے ان کو شدید درد رہتا ہے۔ تقریباً 4 ماہ تک میری والدہ کا علاج چلا، اور اس دوران میری والدہ کو کوئی خواب نہیں آئے، اور 4 ماہ بعد آہستہ آہستہ میرے والدہ کا سر کا درد کم ہو گیا، اور وہ خوابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ تھی میرے والدہ کا حقیقی واقعہ۔ یہ تھا میرے والدہ کا حقیقی واقعہ۔ اب اس وقت میرے والدہ اور والد اس دنیا میں نہیں ہیں، اور 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ کافی ہماری زندگیاں خوشگوار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی دولت سے نوازا ہے۔ یہ تھا کاشف کے والدہ کا حقیقی واقعہ۔ اگر یہ سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے، اور آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حقیقی واقعہ ہو تو مجھے سینڈ کریے۔ میرا نمبر ہے، ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔